السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ کے سامنے جو ہم نے وجہ المفاصل رکھی ہے۔ اب مفاصل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جوڑ، اور وجہ کا معنی درد لیا جاتا ہے۔ تو یہ جوڑوں کے درد کی خاص دوا ہے۔ عموماً طور پر یہ ہوتا ہے کہ بلغمی اشیاء کی کثرت سے رطوبات بلغمیہ پیدا ہو کر جوڑوں میں رک جاتی ہیں۔ اب جوڑوں میں جب رک جاتی ہیں تو ان کا اخراج ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جوڑوں میں درد کی وجہ بلغمی رطوبات کا رکنا ہے، اس وجہ سے درد کی صرف دوا کھانا یہ جوڑوں کا علاج نہیں ہوتا، یا جوڑوں کے درد کا علاج نہیں ہوتا۔ حالانکہ عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ جب جوڑوں میں درد ہے تو پھر جوڑوں کے درد کی دوا کھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ طب یونانی کا طرہ امتیاز ہے کہ یہ جو سامنے علامات آ رہی ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھتی، بلکہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں اس کو دیکھتی ہے۔ جب رطوبات بلغمیہ جوڑوں میں رک جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، منجمد ہو جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس طرح پھر رطوبات کے اجتماع سے رباطات کمزور ہو کر جوڑوں کی حرکات کو کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جوڑوں کے مقام پر مشکل درد رہنے لگتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے معمولی درد محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ حرکت کرنے سے بعض کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جوڑوں کے امراض میں سوجن نہیں ہوتی اور نہ ہی کڑکڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بلغمی رطوبات جمع ہوتی ہیں۔ اگر اس میں ایسیڈیٹی والی، تیزابی، پروٹین والی رطوبات یا مادے جمع ہو جائیں تو پھر بعض کا کڑکڑاہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک دوست مجھے بار بار فون کر رہے تھے سرگودا سے، بھی میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بلڈ پریشر ہائی جو ہے یہ بذات خود مرض نہیں ہے، آپ کے یا گردوں کے افعال میں، گردوں کے فنکشن میں مسئلہ ہے یا آنتوں کے فنکشن میں مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا جی میرے بائیں گردے میں بعض کا ہوا سی بھر جاتی ہے اور مجھے قبض بھی رہتی ہے۔ تو اب یہاں آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ بندہ اگر ڈاکٹر کے پاس یا ایلوپیتھی طریقہ علاج کے پاس جاتا تو اسے بلڈ پریشر لو کرنے کی دوائی دی جاتی، لیکن جیسے اس کے سرگودا بیٹھے ہوئے میں نے اسے دو باتیں بتائی کہ گردوں اور آنتوں کے فیل کو ٹھیک کر دیا جائے تو بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اور اسے میں نے کہا بھی یہ کہ جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو ہم اس کو بلڈ پریشر کی دوائی نہیں دیتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنتوں کا فنکشن ڈسٹرب ہے یا گردوں کا فنکشن ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آنتیں صحیح کام نہیں کر رہی، نظام خراج ٹھیک نہیں، قبض، گیس، تیزابیت یہ معاملہ ہے تو اسے ٹھیک کر دیا جائے، بلڈ کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر گردوں کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، پیشاب نہیں بنا رہے، یا ان کے اندر پتھری ہے، یا ان کے اندر رکاوٹ ہے، یا یوریا زیادہ بن رہا ہے، یورک ایسڈ زیادہ جمع ہو رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ تو بہرحال محترم، اس کے لیے معذرت کہ گفتگو میری تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ یہ جوڑوں کا جو درد ہے یہ ہم نے خاص الخاص اس کے لیے یہ دوا بنائی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اس دوائی سے انشاءاللہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا سے نوازیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ دوران علاج میرے واٹس ایپ نمبر پہ وائس میسیج کر دیا کریں۔ میں اکثر احباب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ وائس میسیج کر دیا کریں اور رپلائی کا انتظار کریں۔ اکثر لوگ فون کال کرتے ہیں تو پھر مصروفیت کی وجہ سے ہر کال کو اٹینڈ کرنا، رپلائی کرنا بعض دفعہ نامناسب یا ٹائم نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ہر والے سے گائیڈ لائن دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیا کریں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔